آج اس ولاگ کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ولاگ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ نایاب میوزیم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ اور ساتھ میں بی بی فاطمہ کی کچھ نایاب چیزیں، حضرت علی کی تلواریں، یہ سب چیزیں آج آپ دیکھ سکیں گے اس ولاگ میں۔ آئیے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں استنبول میں موجود سلطان احمد خان اور قاسم سلطان کی قبریں۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک بہت ہی عجیب سا قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جب کوئی سلطان تخت نشین ہوتا تھا تو اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ اس کے بھائیوں کو قتل کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سلطنت کو بغاوت سے بچایا جا سکے۔ آج جو یہ آپ قبریں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے خاندان کی قبریں ہیں جس میں ان کے 9 بھائی بھی موجود ہیں جن کا قتل کیا گیا تھا، مگر سلطان احمد خان اس قانون کے سخت خلاف تھے۔ سلطان احمد خان کی وائف قاسم سلطان کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے، جو کہ اپنے وقت کی ایک بہت با کردار اور بہادر خاتون تھی۔ سلطان احمد خان کے اس قانون کے خلاف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ان کے والد نے تخت کی خاطر اپنے ہی بیٹے کا قتل کیا تھا۔ چلیں آئیے اب بات کرتے ہیں ہایا صوفیہ مسجد کی کہ استنبول کو کس نے فتح کیا اور اس چرچ کو مسجد میں کس نے تبدیل کیا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کیا۔ جب استنبول پہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے اس مسجد کو اپنی عبادت گاہ بنایا ہوا تھا، مگر جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تو انہوں نے اپنے خرچے سے یہ مسجد خریدی اور پھر اس کو تعمیر کروایا گیا اور اس میں آذانیں گونجنے لگی۔ بعد میں اس مسجد کو میوزیم بھی بنا دیا گیا تھا، مگر ابھی حالیہ 2020 میں اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ استنبول فتح کرنے کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا کیا ہی بہتر قوم ہوگی جو کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ اس کے بعد ہر آدمی اس دھن میں لگ گیا کہ وہ قسطنطنیہ یعنی ترکی کو فتح کرے۔ اس وقت سارے عاشق رسول یہ سوچتے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے قسطنطنیہ یا استنبول کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا ہی بہترین قوم ہوگی جو کہ استنبول کو فتح کرے گی، تو اس قوم میں ہم کیوں نہ شامل ہو جائیں، اور کافی جد و جہد کرتے رہے لوگ کہ استنبول کو فتح کر سکیں، مگر یہ شرف سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ مسجد 900 سال تک عیسائیوں کی عبادت گاہ بنی رہی۔ اس مسجد کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک آیا صوفیہ اور ایک ہاگیا صوفیہ۔ ہایا صوفیہ کا مطلب ہے پاک حکمت۔ آپ کو یہاں پر ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی تو ابھی ہم نے جرمن میں جو ہے ٹرانسلیٹر لیا ہے، اور یہ آپ اس میں نمبر ڈائل کریں گے اور آپ کو یہاں کی ساری معلومات جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ فری میں ہے یہاں پر گائیڈ۔ نارملی ہمیں 200 لیرہ کا جو ہے یہاں کا ٹکٹ ملا ہے، اور اب ہم جو ہے انٹر
अब यहाँ से हम उस म्यूज़ियम में जा रहे हैं जिसमें सारे तबर्रुकात मौजूद हैं। ये उस म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, तो आइए चलते हैं। أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان